السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کیا ہے۔ اس خطاب میں جو حکومت کی ایک سالہ کارکردگی ہے اس کو سراہا ہے صدر مملکت نے، اور بالخصوص زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ، شرح سود میں کمی، مہنگائی میں کمی۔ بنیادی طور پر یہ حکومتی جو کارکردگی ہے اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے صدر مملکت کی طرف سے۔ ساتھ ہی ساتھ صدر مملکت آصف زرداری نے یہ کہا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام لانے کے لیے، ٹیکس اصلاحات لانے کے لیے اور گڈ گورننس کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے۔ بالخصوص جو نہریں نکالنے کا معاملہ ہے اس پر صدر مملکت نے یہ کہا ہے کہ حکومت کو، ایوان کو اس معاملے پہ پھر سے غور کرنا چاہیے اور اس معاملے پہ نظر ثانی بھی کرنی چاہیے۔ آصف علی زرداری کے خطاب کے دوران اپوزیشن احتجاج کرتی رہی، اپوزیشن نے پلیک کارڈز اٹھا رکھے تھے، اپوزیشن نعرے لگاتی رہی۔ اپوزیشن کی اس احتجاج کو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب لیڈ کر رہے تھے، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ جس کی بھی اپوزیشن ہوتی ہے، اگر مخالف جماعت سے کوئی صدر مملکت ہے تو وہ پھر اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ اور لیکن پاکستان تحریک انصاف نہ صرف یہاں احتجاج کر رہی تھی بلکہ اب وہ اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کے لیے بھی اپنا سلسلہ شروع کر رہی ہے، لیکن نقطہ جو ہے وہ مولانا کے ساتھ جو اتحاد ہے وہ ابھی تک نہیں ہو پایا ہے۔ اس پر معاملات اٹکے ہوئے ہیں۔ مولانا کے تحفظات کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، ان کی شرائط کیا ہیں، ڈیمانڈز کیا ہیں، یہ تمام باتیں ابھی کھل کر سامنے نہیں آئی ہیں۔ دوسری جانب آج جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں اس سے متعلق پرائم منسٹر پاکستان نے کہا ہے، رمضان پیکج سے جو انہوں نے کیا ہے 20 ارب کا، اس سے خطاب کرتے ہوئے، اس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز جو ہیں وہ کرپشن کی آماجگاہ بن گئے تھے، یہاں کرپشن ہو رہی تھی، اس لیے ان کو ختم کرنا پڑا۔ یہ ان کی ہسٹری کیا ہے، یہ کب بنے تھے، آج کے پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، نیا پارلیمانی سال، صدر مملکت کا خطاب، ایک جانب معاشی اعتبار سے کارکردگی کو سراہا، دوسری جانب گڈ گورننس کی تلقین بھی کر دی، ٹیکس نظام میں اصلاحات کی بات بھی کر دی، سیاسی استحکام کی بات بھی کر دی۔ کیسا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا جامع متوازن خطاب تھا آصف علی زرداری صاحب کا بطور صدر مملکت؟ اب صاحب یہ جو صدارتی خطاب ہوتا ہے یہ ایک روٹین کی کارروائی ہوتی ہے، جس کا مقصد حکومت کی جو ایک سال کی کارکردگی ہے اس کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، اور صدر کے کوئی اگر تحفظات ہیں تو اس کا وہ اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ مثال کے طور پر جب صدر لغاری صاحب تھے آخری سال جو انہوں نے آخری خطاب کیا تھا تو اس میں انہوں نے کھل کر تنقید کی تھی، کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے اختلافات شروع ہو چکے تھے، یا جس طرح پرویز مشرف صاحب تھے، وہ تو خیر اپوزیشن کے احتجاج سے اس قدر بدمزہ ہوا ہے کہ انہوں نے اگلے 2-3 سال وہ آئے ہی نہیں۔ وہ انہوں نے کہا کہ یہ بدتمیز پارلیمنٹ ہے، میں تو اس میں جاؤں گا نہیں۔ لیکن زرداری صاحب کی بہرحال ہمت ہے کہ انہوں نے بیٹھ کر خطاب کیا، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے لیکن اپوزیشن کے شور شرابے کے باوجود وہ خطاب کرتے رہے۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، وہ پانی بھی نہیں پی سکتے تھے، لیکن بہرحال کی اب اس خطاب کے میں یہ جو مسئلہ سیاسی استحکام والی بات کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کسی کے ایجنڈے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یا کسی کے نیریٹو کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، لیکن صدر مملکت بھی اگر ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ گڈ گورننس ہونی چاہیے، اس کا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ معاملات اس طرح سے گورننس کے نہیں چل رہے جس طرح ایک سیاسی اور جمہوری حکومت کو چلانی چاہیے۔ سیاسی استحکام جو اس ملک کے معاشی استحکام کے لیے، سالمیت کے لیے، استحکام کے لیے ضروری ہے، وہ بھی نہیں ہے، اور ٹیکس نظام میں جو ریفارمز ہونی چاہیے، اگرچہ ہم پر بہت زیادہ دباؤ ہے IMF کا، لیکن ابھی تک وہ بھی ہم نہیں کر پائے، اسی لیے صدر مملکت کو اس کی طرف توجہ دلانی پڑی۔ تو میرا خیال ہے کہ اب حکومت کا فرض بنتا ہے کہ کسی اور کی وہ سنے نہ سنے، بلکہ IMF کی بھی نہ سنے، لیکن اپنے صدر کی، اپنے منتخب صدر کی اور اتحادی پارٹی کے سربراہ کی بات سنے اور ان معاملات پر توجہ دے، اور اس کے لیے بنیادی جو شرط ہے وہ یہ ہے
کہ ایک تو یہ طے کر لیا جائے کہ کوئی رعایت نہیں ہوگی بیوروکریسی سے اور ان طبقات سے جو ٹیکس نہیں دیتے. ٹیکس وصول کیا جائے گا, ایمانداری سے وصول کیا جائے گا. ہر ٹیکس گزار جس پر ٹیکس لاگو ہوتا ہے وہ ٹیکس دے گا, اور وصول کرنے والے ایمانداری سے وصول کریں گے اور قومی خزانے میں جمع کرائیں گے, اپنی جیبیں نہیں بھریں گے. ایک تو یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے. دوسرا گورننس, کیونکہ بہت سارے مسائل جو ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے شاہ صاحب آپ نے گورننس سے ریلیٹڈ کی ہے. تو خیر ایک عجیب و غریب ہی سسٹم ہے کہ جس پر ٹیکس لاگو نہیں بھی ہوتا یہاں پہ وہ بھی دے رہے ہیں انڈائریکٹ ٹیکس کی صورت میں, لیکن پراپر چینلائز کر کے ٹیکس دینا آج تک ہم 70-75 سالوں میں ہمارا یہ پورا چینل نہیں بلڈ ہو سکا, یہ سسٹم کیوں نہ بن سکا, یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ارشاد صاحب گورننس سے متعلق جو آپ بات کر رہے ہیں, گورننس واقعتاً مسئلہ ہے اور گورننس بنیادی ذمہ داری بنتی ہے صوبائی حکومتوں کی. نہیں, وفاقی کی بھی اوبویسلی بنتی ہے, وفاقی کی بھی بنتی ہے, لیکن جو پرسن ٹو پرسن, کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ جو وفاقی حکومت ہوتی ہے جہاں بھی پارلیمانی نظام ہے, وفاقی حکومت ایک رول ماڈل ہوتی ہے صوبوں کے لیے. جی, وفاقی حکومت پالیسی دیتی ہے, صوبائی حکومتیں اس کے نتیجے میں گورننس کو یقینی بناتی ہیں. لیکن اگر آوے کا آواز وفاقی حکومت کا ہی بگڑا ہوا ہو اور صوبائی حکومتوں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہ ہو تو ان کی مرضی جو کرتے رہیں. مثال کے طور پر بلوچستان کی میں مثال دیتا ہوں کہ بلوچستان کو ہم وسائل مہیا کرتے ہیں, لیکن ہم پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ وسائل جو آئے ہیں کیا یہ سرداروں پر وڈیروں پر خرچ ہوئے ہیں یا عوام پر خرچ ہوئے ہیں. یہ یوٹیلٹی سٹور کی آپ نے بات کی ہے, اب یہ بھی گورننس کا ایشو ہے نا. یہ یوٹیلٹی سٹور بہت اچھی طرح چلتے رہے ایک دور میں, اور یہ ایک اچھا آغاز تھا, اچھی پیش رفت تھی بھٹو صاحب کے دور میں کہ یوٹیلٹی سٹور کا قیام اس لیے وجود میں آیا تھا کہ عام اشخاص کو معیاری اور سستی اشیاء باعزت طریقے سے ملیں, ایک چھت کے نیچے ملیں. اس وقت ہمارے ہاں شاپنگ مالز کا بہت زیادہ رواج نہیں آیا تھا, لاہور میں صرف 2 ہوتے تھے. تو اس کے یہ ایک کانسیپٹ آیا تھا. تو اس کے بنیادی کیا طریقہ تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ ڈائریکٹ اشیاء خریدی جائیں کمپنیز سے, کسانوں سے, اور اس میں مڈل مین کا کوئی کردار نہ ہو, اور اس کو سستی مارکیٹ کے مقابلے میں, تاکہ مارکیٹ کا جو منافع ہوتا ہے اوپن مارکیٹ کا وہ نہ لیا جائے اور لوگوں تک پہنچایا جائے. اور بڑی خدمت ہوئی ہے. ہوا کیا کہ جہاں ایک سٹور جو ہے 2 لوگوں سے چل سکتا ہے, وہاں 5 سیلز مین ہیں, ایک مینیجر ہے, ایک ڈپٹی مینیجر ہے, ایک اسسٹنٹ مینیجر ہے. وہ جو اخراجات انتظامی تھے وہ منافع سے بھی بڑھ گئے اور سبسڈی دینی پڑی. آپ ایک یعنی وہ آپ نے سیاسی بھرتیاں کر کے بوجھ بڑھا دیا, پھر سبسڈی دے کے تو اور بوجھ قومی خزانے میں بڑھا دیا. اگر وہ چیزیں جو لی جا رہی ہیں اس پہ معمولی منافع بھی رکھ لیا جائے, آخر یہ بڑے سٹور جو ہیں 1 سے 2, 2 سے 10, 10 سے 20 ہو رہے ہیں, تو یہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ لیکن اس میں سبسڈی میں کرپشن ہوئی, سیاسی بھرتیوں میں کرپشن ہوئی, بیڑا غرق ہو گیا, اور آپ آج اس کو بند کر رہے ہیں. یہ گورننس کا ایشو ایک اور مثال میں دیتا ہوں. یہ کل پرسوں جناب بگٹی صاحب نے, وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بتایا کہ جی 30 کروڑ روپے زکوٰۃ کا محکمہ جو ہے وہ 30 کروڑ غریبوں کو زکوٰۃ دیتا ہے اور 2 سال سے نہیں دے پایا. لیکن جو انتظامی اخراجات ہیں وہ 1 ارب 60 کروڑ کے ہیں. یعنی 30 کروڑ زکوٰۃ دینی ہے غریب لوگوں کو ٹوٹل, اور زکوٰۃ کی تقسیم کے نظام پر 1.5 ارب روپیہ خرچ کرنا ہے. بھئی یہ کون سی گورننس ہے؟ یہ کون سا حساب کتاب ہے؟ اچھا, جو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, جو آپ نے زکوٰۃ 30 کروڑ دینی ہے اور اس کے انتظامات کے لیے 1.5 ارب خرچ کرنا ہے. یعنی تنخواہیں ہیں, مراد ہیں, گھر ہیں, کاروبار معاملات ہیں. انہوں نے بتایا کہ کتنی 100 تو گاڑیاں خریدی گئی ہیں. اب یہ جو طریقہ ہے یہ دنیا میں کہیں نہیں چل رہا, ہمارے ہاں چل رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب اس کا حل کوئی نہیں, سی ایم صاحب نے کوئی حل بھی پیش کیا اس کو؟
اس کا کہا ہے کہ ہم نے اب یہ اس کو بند کر دینا ہے، ہم ڈپٹی کمشنروں کے تھرو چیک تقسیم کریں گے، چیک ہی تقسیم کرنے ہیں نا۔ ہاں تو اب ڈپٹی کمشنر میں کے تھرو ہوگا تو اس میں اور کوئی خرابیاں آئیں گی، وہاں پتہ چلے گا کہ جناب جس کو 10,000 زکوٰۃ مل رہی ہے اسے 1,000 کٹوتی ہو رہی ہے، 500 کٹوتی۔ یہ بھی تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ رمضان پیکیج میں بھی اب شکایات سامنے آنا یہ شروع تو ہو گئی۔ ٹرینڈ ہے، جب جہاں پہ زلزلہ آیا 2005 میں ارشاد صاحب، پٹواریوں کے تھرو اس وقت انیشل چیک دیے جاتے تھے، تو وہ 25,000 روپے کا چیک تھا، تو اس میں 2,000 پٹواری کے ہوتے تھے، 23,000 متاثر کے ہوتے تھے۔ دیکھیں نا یہ گورننس کا ایشو ہے۔ اور یہ کرنا ہے، وفاق نے بھی کرنا ہے، صوبوں نے بھی کرنا ہے، اور معاشرے اویئرنیس پیدا کرنی ہے، لوگوں کو ایمانداری کی طرف بھی آمادہ کرنا ہے۔ اب یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی یہ کیسے کیا جائے، یہ ایسے کیا جائے کہ آپ جو لیڈرشپ ہے وہ رول ماڈل بنے۔ اگر وہ حرص کا شکار ہوگی، وہ دولت اکٹھی کر رہی ہوگی، وہ لوٹ مار میں جو ہماری حکمران اشرافیہ براہ راست ملوث ہوگی۔ میں اگر دیکھتا ہوں کہ میرے محلے کا ایک شخص ہے، وہ سائیکل تھی یا موٹر سائیکل تھی، اور اس کے بعد کوئی چھوٹا سا اس کو ملازمت مل گئی ہے، یا کونسلر بن گیا ہے، یا ایم پی اے بن گیا ہے، یا اس کو کوئی تحصیل کی یا کمیٹی کی، یونین کمیٹی کی، یونین کونسل کی صدارت مل گئی ہے کسی حکمران سیاسی جماعت کی، اور اس کے بعد گاڑی، ایک گاڑی، پھر دوسری گاڑی، پھر بڑی گاڑی، اس سے بڑی گاڑی، گھر تبدیل ہو گیا، تو پھر ہر آدمی کہتا ہے کہ بھئی اگر اس معاشرے کا چلن یہ ہے تو میں بھی خواہشات کے بوجھ تلے دب گئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو اس کی روک تھام بھی کرنی ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو IMF کے پروگرام لیتے رہیں، پارلیمنٹ میں اب اس کی روک تھام ایسے ہوگی، ذرا گاڑی سے متعلق سنیں۔ کابینہ میں توسیع ہوئی، قلمدان دے دیے گئے، شنید یہ ہے کہ جو نئے وزراء آئے انہوں نے آتے ہی ڈیمانڈ کی جی پہلے جو گاڑیاں موجود ہیں ان میں ہم نہیں بیٹھیں گے، اور اب اطلاع یہ ہے کہ 30 کے قریب نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی، اور اس میں جو ہے وہ نئے وزراء صاحب جائیں گے۔ ایک معاملہ۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ منسٹر انکلیو جو ہے اس میں رہائش گاہیں کم پڑ گئی ہیں، وزراء اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ اب یہ سننے میں آیا ہے کہ ڈیپٹی چیئرمین سینٹ ہیں اور ڈیپٹی اسپیکر ہیں، وہ انٹائٹل نہیں ہیں اس رہائش گاہ کے لیے، تو اب ان کو وہاں سے کہ آگے پیچھے کیا جائے گا، اور نئے وزراء کو وہاں پہ منسٹر انکلیو میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اور یہ بھی ہے، یہ جو لوگ بنے ہیں یہ پہلے بھی کہیں رہتے تھے یا نہیں رہتے؟ نہیں، اب ایک جو ہے کہ جو مقامی ہیں، جو راولپنڈی اسلام آباد سے جو لوگ منسٹرز ہیں ان کو منسٹر انکلیو میں نہیں لایا جائے گا۔ لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں ارشاد صاحب کہ یہ خواہشات کے بوجھ کو اجاگر کرنا یا معاشرے کی یہ تربیت کرنا، یہ بھی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پرانی گاڑی میں نئے منسٹر صاحب نہیں بیٹھ سکتے ہیں، تو یہ کیسے ہوگی تربیت؟ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اس میں کانٹے چبھتے ہیں، یا ان گاڑیوں میں کوئی وہ ہے اے سی اتار کے لے گئے ہیں پہلے منسٹر جو تھے۔ بھائی گاڑیاں ہیں یہاں، گاڑیاں 10 سال 15 سال گاڑیاں چلتی ہیں، چل رہی ہیں لوگوں کی، تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ یہ گاڑی میرا تو خیال ہے یہ گاڑیاں PDM کے دور حکومت میں خریدی گئی تھی یا اس سے پہلے خریدی گئی ہوں گی، یہ بھی کوئی بہت پرانی تو نہیں ہوں گی نا۔ لیکن ایک کلچر ہے کہ جی میں نے گھر جب جانا ہے جھنڈا لگا کے تو ایک نئی گاڑی میں جانا ہے، بتانا ہے کہ جناب میرے پاس۔ اب جس ملک میں اسسٹنٹ کمشنر 17ویں گریڈ کے افسر کو آپ فارچونر گاڑیاں دے دیں گے، 1.5-2 کروڑ کی گاڑیاں، 2800 سی سی گاڑی، 2800 سی سی 2700 سی سی گاڑیاں دیں گے، تو پھر وہاں وزیر تو کہے گا کہ میں اس سے تو کم نہیں ہوں نا، اور بات بنتی بھی ہے۔ تو یہ اس کلچر کو ختم نہیں کریں گے جب تک۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ 99 میں میاں نواز شریف صاحب امریکہ کے دورے پر گئے، تو صحافیوں کا ایک ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو جب اب مجھے یاد نہیں کہ یہ وائٹ ہاؤس میں تھی ملاقات تھی یا اوول آفس میں تھی یا کون سی جگہ پہ تھی، وہ جب میاں نواز شریف صاحب کے کلنٹن کے ساتھ ملاقات ختم ہو گئی تو صحافی باہر نکلے، تو انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ شکل سے لگتا تھا انٹرفور تھا یا اس وقت کون نائب وزیر خارجہ تھا، وہ اس شکل کا ایک آدمی سڑک پہ کھڑا ہوا، تو وہ آپس میں چے میں گوئے کرنے لگے کہ یار یہ تو اس نائب وزیر خارجہ کے بھائی لگتا ہے۔ تو ایک آدمی جو تھا صحافیوں میں سے ایڈیٹر تھا، اس نے جا کے پوچھا کہ مجھے تو آپ
فلاں جو عہدیدار ہیں امریکی حکومت کے اس کے بھائی لگتے ہیں. اس نے کہا بھائی نہیں، میں وہ خود ہوں. اس نے کہا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے کہا کہ گاڑی کے انتظار میں. کہتے آپ کو یہاں پارکنگ کی اجازت نہیں ہے؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا آپ کی گاڑی کوئی ڈرائیور لے کے آیا. اس نے کہا نہیں میں تو بس کے انتظار میں کھڑا ہوں، مجھے تو گاڑی الاؤ نہیں ہے. اور یہاں پہ جو حالات ہیں شاہ صاحب، اسسٹنٹ کمشنر اور اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کی میں بات کر رہا ہوں. تو ملک اس طرح چلائے جاتے ہیں، اس طرح ترقی کرتے ہیں، اس طرح آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ نعرے کبھی آسٹیریٹی کے لگتے ہیں، کبھی وہ کیا عجیب مطلب قرض اتارو ملک سنوارو لگتے ہیں، کبھی کیا لگتے ہیں، اس طرح سنوارے جاتے ہیں. اور یہ حالات یہ ہیں کہ اب اچھا انٹرسٹنگلی لاسٹ جو بات ہے، ایک وزیر صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا کہ کوئی وزیر نہ تنخواہ لے رہا ہے نہ مرات لے رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب نے. چانڈیو صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. چانڈیو صاحب آج صدر مملکت آصف زرداری صاحب نے خطاب کیا ہے اور نئے پارلیمانی سال کا آغاز ہو گیا ہے. اس موقع پہ 3 بڑی کلیدی انہوں نے باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے گڈ گورننس کو فوکس کیا، دوسرا انہوں نے سیاسی استحکام کی بات کی، اور پھر ٹیکس اصلاحات سے متعلق انہوں نے بات کی. 1 سال ہو گیا اس حکومت کو. سال میں کیا موجودہ حکومت ان تمام معاملات پہ عمل درآمد نہیں کر پائی؟ اور اگر کر پائی تو آج سال کے بعد صدر مملکت کو پھر کیوں ری انفورس یا انڈوز کرنا پڑا ان باتوں کو؟ صدر مملکت نے بنیادی باتیں کی ہیں. ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے نظام کو تسلسل دینے کا. جمہوریت کے بعد دوبارہ جمہوریت کا قیام ان کا ہی کارنامہ ہے. انہوں نے بہت ساری قربانیاں سیاسی طور پر دے کر جمہوریت کے کو قیام کو استحکام دیا ہے. تو ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ نشاندہی بھی کریں. جہاں تک میرا اپنا خیال ہے، میں اپنی صدر مملکت میرے لیڈر بھی ہیں، میرے قائد بھی ہیں، تو میں احتیاط سے بھی کام لیتا ہوں. لیکن جو میرے دل کی بات ہے وہ کہنے سے میں کبھی گریزا نہیں رہا کہ اگر وہ مکمل طور پر اعتماد کرتے کہ وہ مکمل چیزیں کو کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے حکومت، تو اس قسم کی بات نہیں ہوتی. میرا اپنا خیال ہے ابھی جمہوریت تشنا ہے، ابھی جمہوریت مکمل نہیں ہوئی ہے. اور میں اس موقع پر اپنے لیڈرشپ سے، اپنے محبوب چیئرمین سے، اپنے صدر پاکستان سے معافی مانگتے ہوئے یہ بات ضرور کہوں گا کہ جو حکومت ہے اس سے جمہوریت کے مکمل قیام کی توقع رکھنا مجھے کبھی نہیں ہوئی. چانڈیو صاحب، آج صدر مملکت نے جو زور دیا وہ سیاسی استحکام لانے پہ دیا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو جماعت ہے وہ بطور اتحادی اس حکومت کے ساتھ ہے. گو کہ حکومت میں شریک نہیں ہے لیکن اتحاد آپ کے برہنِ منت ہے یہ حکومت. اب اپوزیشن کو سیاسی استحکام کے لیے ساتھ لے کر چلنا ہے، لیکن اگر مسلم لیگ نون اپنی اتحادی جماعت کو ہی ساتھ نہیں لے کر چل پا رہی تو اپوزیشن کو آپ لوگ کیسے ساتھ لے کر چلیں گے اور استحکام کیسے آئے گا؟ لیکن اگر آپ اپنے اتحادی کو زندگی اور موت کے معاملے میں مبتلا کر دیں گے تو کیسے آپ کی اتحادی آپ کے ساتھ چلے گی؟ آپ دیکھیں بے نظیر صاحبہ جو اس پاکستان کی سالمیت کی سب سے بڑی حمایتی اور خواہش مند تھی، آپ اس کو کالا باغ کے خلاف لے آئے. وہ کمبو شہید پر پنجاب اور سندھ کی سرحد پر آ گئی، مجبور ہو گئی. آپ نے ہٹ درمی نہیں چھوڑی. ہر سیاسی پارٹی کو مجھے یاد ہے معاملہ ہوا پختونخوا میں، بی بی کے سامنے وہ معاملہ اٹھا، پیپلز پارٹی نے معاملہ اٹھایا اور لوگوں نے اٹھایا. تو ان کا کیا ہو گیا؟ تم اگر پختونخوا کا معاملہ ہے تو ہم کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ ہم پاکستان کی سیاست کرتے ہیں. پاکستان کے جس بھی علاقے کا معاملہ ہوگا ہمارا فرض ہے معاملہ اٹھائیں. ابھی بھی اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہمارے علاقے کے لوگ جہاں سے ووٹ لے کر جیت کے آئے وہ پیاسے مر جائیں اور ہم کہیں نہیں ہمیں پاکستان چاہیے. لیکن چانڈیو صاحب یہ فرمائیں، جب آپ معاہدہ کر رہے تھے آپ کو تجربات تو پہلے بھی ہو چکے تھے اور تازہ تجربہ کا تھا جس میں آپ وزارتوں میں شامل تھے. جب آپ معاہدہ کر رہے تھے، پیپلز پارٹی معاہدہ کر رہی تھی، آپ کو احساس نہیں تھا کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ اب 1 سال ہو گیا ہے، مسلسل ملاقاتیں ہوتی ہیں، کمیٹیاں بنتی ہیں، پھر بھی شکایت آپ کی برقرار رہتی ہے. اور آج
ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم کی ملاقات بھی ہوئی ہے بلاول بھٹو صاحب سے افطار ڈنر پہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون معاہدوں پر عمل درآمد کی عادی ہی نہیں ہے اور وقت گزارنے کے لیے معاہدے کر لیتی ہے؟ آپ درست کہتے ہیں. ان کی عادت وہ ہے. ہماری عادت کیا ہے؟ ہماری عادت یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے بات کی ہے آصف صاحب کی، استحکام پاکستان کی، سیاسی استحکام کی، ہماری یہ عادت ہے سیاسی استحکام کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں، کیونکہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے، پاکستان کے خوشحالی کا معاملہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام بچے. سیاسی استحکام کے لیے ہم ہر موقع ہاتھ سے نکلنے نہیں دیتے. یہ بھی ایسا ہی ہے، ہم نقصان بھی برداشت کرتے. آپ کو یاد نہیں ہے بی بی کے معاملے، بی بی کے قتل کے معاملے پہ بلاول صاحب نے کہا، بی بی کے قتل کے معاملے پہ آصف صاحب نے کہا ہم جمہوریت کی بات کرتے، جمہوریت بہتر انتقام ہے، ہم شخصی انتقام کی بات نہیں. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم پاکستان میں سیاسی استحکام چاہتے، ہم ذاتی انتقام نہیں چاہتے. ہماری سیاست انتقام نہیں ہے، استحکام ہے، اور استحکام کے لیے ہم کوئی موقع سے آنے نہیں دیتے. اچھا چانڈیو صاحب یہ بتائیے، ابھی ظاہر آپ کی ایک وسیع تجربہ ہے آپ کا سیاست میں، یہ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان جو اتحاد کی کوششیں ہو رہی ہیں، کیا یہ اتحاد ہو جائے گا؟ اور اگر ہوگا تو یہ فطری اتحاد ہے اور یہ کتنا پائیدار ہوگا؟ یہ ناپائیدار ہے، یہ غیر فطری ہے. اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بہت ساری باتیں جو غیر فطری چلتی ہیں کچھ دن نکال دیتی ہیں، غیر فطری نکالتی ہیں، کیونکہ غیر فطری چیزیں ایک دوسرے کی ضرورت کے تحت بنتی ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت کے تحت عمل درآمد میں آتی ہیں. یہ بھی ایک دوسرے کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن جو مولانا صاحب کے خلاف خان صاحب گوہر افشانی کر گئے ہیں وہ زخم کبھی نہیں بھریں گے. جب بولتے تھے ہمارے جنرل کیا نام ہے ہمارے تحریک انصاف کے قائد، تب میرے جیسا چھوٹا سا سیاسی کارکن بھی سوچتا تھا یار ان کو آگے سیاست نہیں کرنی، ان کو کبھی مولانا صاحب سے بات نہیں کرنی، اس انداز سے باتیں کرتے. ایک بھی سیاسی رہنما کو انہوں نے معاف نہیں کیا اپنی گوہر افشانی سے. لگتا تھا کبھی بات کریں گے نہیں، لیکن آ گئے نا. کل موجہ ہوا ہے. نہیں لیکن چانڈیو صاحب معذرت کے ساتھ وہ جو مسلم لیگ نون کی قیادت، مسلم لیگ نون کی قیادت جو پیپلز پارٹی کی قیادت کے بارے میں زبان کے زخم لگاتی تھی وہ بھر گئے؟ نہیں بھرے. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں ہماری تو ضرورت ہے جمہوریت. اچھا ہم تو پاکستان کی بقا سمجھتے ضرورت، لیکن معاملہ نون لیگ کا بقا نہیں سمجھتی جمہوریت. معاملہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے. میں ان کا کیس الگ پیش بات کر رہا ہوں، لیکن جو پی ٹی آئی نے کیا ہے وہ تو ذرا آپ دیکھیں. پی ٹی آئی کے کیس کو تو ذرا دیکھیں. پی ٹی آئی کا معاملہ تو ٹوٹل الگ ہے. پی ٹی آئی کی باتیں سنیں. ابھی پرسوں انہوں نے ایک بیان دیا ہے، میں تو حیران ہو گیا ہوں. میں نے کہا سیاست میں معجزہ ہو گیا. پی ٹی آئی نے معجزہ کر دیا. انہوں نے کیا کہا ہے وہ سنیں، جس کو میں پی ٹی آئی کا سیاسی معجزہ کہہ رہا ہوں. وہ انہوں نے کہا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سیاسی اتحاد مضبوط بن جائے. سیاسی اتحاد کو ہم مضبوط کریں گے، بہتر بنائیں گے. اس سے بڑا کیا سیاسی؟ وہ ایک سیاسی پارٹی سے بات نہیں کر سکتے تھے، وہ نون لیگ سے بات نہیں کرتے تھے، وہ ہماری غیر مشروط حمایت نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں جی نہیں، ہم آپ سے تو نہیں بنیں گے جی، ہم سیاسی لوگوں سے بات نہیں کریں گے جی، ہم آپ کی مدد نہیں مانیں گے. ہم جن سے بات کریں گے ان سے کریں گے. ابھی پرسوں کہا ہے، لو جی انہوں نے پرسوں کہا ہے ہماری کوشش چلے گی کہ سیاسی اتحاد مضبوط بن جائے. مضبوط بنے چلے جی، کوشش کریں. اچھا ہماری دعائیں ہیں آپ کے. چانڈیو صاحب، وزیر اعظم صاحب نے اب اعلان فرمایا ہے کہ کرپشن بہت زیادہ تھی
یوٹیلٹی سٹورز میں کارپوریشن جو ہے اس لیے ہم اس کو بند کر رہے ہیں۔ یہ بھٹو صاحب نے آغاز کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو سستی اشیاء دستیاب ہوں اور ڈائریکٹ کمپنیز سے اور فارمر سے چیزیں خرید کر یوٹیلٹی سٹور پہ سستی دی جائیں، لیکن سبسڈی کی وجہ سے اور غیر ضروری سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے وہ کرپشن کا گڑھ بن گیا۔ اب اس کا حل واقعی یہی ہے کہ یہ کارپوریشن بند کر دی جائے اور عام آدمی کو جو تھوڑا بہت 5% 10% رعایت مل جاتی تھی اس سے محروم کر دیا جائے، یا یہ فیصلہ درست ہے آپ کے خیال میں، یا کوئی اور بھی حل تھا؟ بہت سارے حل ہیں، چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ چیزوں کو بہتر کرنے کا یہ نہیں کہ جان چھڑائی جائے۔ PIA نہیں چلا سکتے، بیچو۔ اسٹریمنگ نہیں چلا سکتے، بیچو۔ جو چیز نہیں چلا سکتے، بیچو۔ چیزوں کو بیچنا مسئلے کا حل نہیں ہے، چیزوں کو بہتر کرنے کا حل ہے۔ صلاحیت ہو تو بہتر کریں، معاملات ٹھیک کر سکنے کی صلاحیت ہے نہیں، صلاحیت والے لوگوں کو آگے لا نہیں سکتے، لوگوں پر اعتماد کر نہیں سکتے۔ ظاہر ہے اس سے بڑی بدنصیبی ہماری اور کیا ہوگی کہ ہم مسئلے کا حل بیچنا ہی نکال رہے ہیں۔ نکالیں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ مولا بخش چانڈیو صاحب، ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قانون دان فیصل چودھری صاحب نے۔ فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فیصل صاحب، صدر مملکت نے نئے پارلیمانی سال کے آغاز پہ آج خطاب کیا اور آپ کی جماعت اور اپوزیشن پلے کارڈ اٹھائے کھڑی رہی، احتجاج کرتے رہے، کیا مقاصد حاصل کیے گئے آج کے احتجاج سے؟ یہ بات صاحب، احتجاج جو ہے جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، اور عوام میں جو عوام کی نمائندہ پارٹی ہے اس کی طرف سے عوام کا جو احتجاج ہے اس کو ایوان میں رجسٹر کرایا گیا ہے۔ اور آج کے احتجاج کی جو خاص بات یہ ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو جس کو ایک جعلی الیکشن کے ذریعے، فراڈ الیکشن کے ذریعے مینڈیٹ سے محروم رکھا اور فارم 47 کی حکومت جو ہے اس ملک میں مسلط کی، اس کی خلاف جد و جہد جو ہے وہ جاری ہے۔ اور سال کے اختتام کے اوپر بھی ہم اپنے کمٹمنٹ کے ساتھ اور پولیٹیکل جو ہمارا ایک موقف ہے ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا فیصل صاحب، یہ فرمائیں کہ اس وقت صدر صاحب نے اپنی تقریر میں روٹین کی باتیں تھیں، لیکن ایک بات کہی کہ سیاسی استحکام پر حکومت کو توجہ دینی چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ جب تک اپوزیشن کے ساتھ کوئی ڈائلاگ نہیں ہوتا، اپوزیشن کے ساتھ کوئی ہم آہنگی نہیں ہوتی، سیاسی استحکام تو نہیں آ سکتا، یہ سب مانتے ہیں اور صدر بھی یہی بات کہہ رہے ہیں۔ اگر دوبارہ حکومت کی طرف سے کوئی آفر ہوتی ہے مذاکرات کی تو PTI تیار ہوگی، اور کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں اور کیا سیاسی استحکام حاصل کیا جا سکتا ہے، یا الیکشن کے بغیر ایسا ممکن نہیں؟ دیکھیے سر، بات یہ ہے شاہ صاحب پہ، یہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ حکومت کی آفر کیا آتی ہے، کس سنجیدگی سے آتی ہے، یا کیا یہ حکومت اتنی بااختیار ہو چکی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکراتی کمیٹیوں کی میٹنگ کرا سکے، کیونکہ اب تک جو صورتحال رہی ہے اس میں حکومت جو ہے وہ تو ناکام رہی ہے اپنی کمٹمنٹس نبھانے میں۔ اور ظاہر اگر آپ اپنی ہی جیل کے اندر ملاقاتیں نہ کرا سکیں تو اس سے ایک کمزوری کا تاثر تو جاتا ہے، اور وہ تاثر کوئی غلط تاثر نہیں ہے۔ اور حکومت جو ہے وہ اس میں حالانکہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی تھے، اسپیکر بھی تھے اور 2 مشیران تھے، رانا ثناء اللہ صاحب نے خصوصی کافیاں بھی کی، لیکن پھر وہ معاملات نہ ہو سکے۔ ابھی بھی اعجاز چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ وجوہات ہیں، یہ کافی آپ کو حکومت کی طرف سے جو کمزوری جو ہے وہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اگر حکومت نے کچھ سنجیدہ آفر دینی ہے یا یہ بات کرنی ہے کہ وہ آفر جو ہے وہ کیا ہوگی، کس طریقے سے ہوگی، تو وہ آئے گی تو اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اور اب میرا خیال میں تو متحدہ اپوزیشن کے ساتھ ہی بات کر کے اس آفر کا جواب دیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ تو مشکل ہو جائے گا۔ نہیں، لیکن متحدہ اپوزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں تو ابھی تک تو اپوزیشن متحد نہیں ہو رہی۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ کے جو مذاکرات شروع ہوئے تھے، اب کامران مرتضیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے کچھ چیزیں ریزرویشن اپنی شیئر کی تھیں اسد قیصر صاحب کے ساتھ، وہ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اس کا کوئی جواب ہی نہیں دے پائے۔ تو جس طرح حکومت کی ٹیم جو ہے وہ مجبور ہے یا بے بس ہے یا لاچار ہے، آپ جس طرح الزام لگاتے ہیں، اسی طرح آپ کی جو لیڈرشپ باہر ہے ملک جیل سے اور جو
قیادت ہے، صدر ہے، پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، باقی ہیں، وہ بھی تو اتنے ہی مجبور اور بے بس ہیں کہ وہ جواب تک نہیں دے پاتے جب تک عمران خان سے ملاقات نہ ہو۔ دیکھیں ارشاد صاحب، جو لیڈرشپ باہر ہے وہ بھی عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر تو معاملات نہیں چلائے گی، کیونکہ تحریک انصاف از آل اباؤٹ عمران خان صاحب، اور عمران خان صاحب ہی تحریک انصاف ہے۔ باہر والی جو لیڈرشپ ہے ان میں سے ایکسس ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ موقع تھے جہاں پہ پولیٹیکلی پرائرٹی رکھ کے اس بات کو کیا جانا چاہیے تھا، اور اس کا جواب جو ہے مولانا صاحب کو ایک حتمی جواب دیا جانا چاہیے تھا، اور اس چیز کو لے کے ایک سیریس اسد کیسر صاحب کی تو تمام تر نیک نیتی کے باوجود جو ہے وہ اپنا ان کا وہاں پہ ایکسس نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کا ایکسس ہے ان کو وہاں پہ یہ بات کرنی چاہیے، اور جو بھی ان کے تحفظات ہیں جو کہ کافی حد تک ہونے والے تحفظات ہیں، سیاسی گفتگو ہے، کوئی سیاسی لوازمات ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نہیں ہونے والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تحفظات کو ایڈریس کرتے ہوئے پھر جو ہے یہ آپ کو علی امین صاحب کی جو ریزرویشنز ہیں وہ بھی سامنے رکھنی پڑیں گی، اور درمیانی راستہ جو ہے وہی نکالنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت ہے، بالکل ہم متمنی بھی ہیں۔ یہی تو سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کے جن لوگوں کو ایکسیس ہے بانی پی ٹی آئی سے ان کو بات رکھنی چاہیے تھی۔ اسد کیسر صاحب کا اگر رابطہ نہیں ہو پا رہا، یا جو لوگ دوسری جماعتوں کو انگیج کر رہے ہیں ان کا رابطہ نہیں ہے، تو آج تک کوئی ایسا فوکل پرسن یا کوئی شخص یا کوئی میکینزم کیوں نہیں بنایا گیا کہ جو لوگ ملنے جاتے ہیں ان کے ذریعے ایک چینل ایکٹیو کیا جائے اور وہاں سے ہدایات لی جائے اور پیغامات دیے جائیں؟ یہ کون نہیں بننے دے رہا؟ میرا خیال میں اس میں سیاسی ناپختگی کا عمل دخل زیادہ ہے، کیونکہ چیئرمین اور جنرل سیکرٹری کی ایکسیس تو ہے اور وہ ملتے بھی رہتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ جب ملتے ہیں تو وہ ان کو یہی گفتگو کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ تو پی ٹی آئی کے پاس پولیٹیکل آپشنز محدود ہیں، تو عمران خان تو باہر جائیں گے نہیں۔ اب وہ بھی اگر کوئی آتا ہے تو کیا ارینجمنٹ ہوتا ہے، تو لوکل جب تک پریشر نہیں ہوگا، جس وقت نہیں ہے سیاسی دباؤ، جب تک حکومت پہ نہیں ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے؟ تو یہ ہمیشہ ایک سیاسی طریقہ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، سیاسی ایک اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے، اس حکمت عملی کے ذریعے ہم نکل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو کوئی ایسا راستہ جو ہے اس وقت فوری طور پہ ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو جو لوکل پریشر ہے اس کی آپ نے دیکھا اشارے بھی ملے، جب اسد کیسر صاحب کے گھر پہ کھانا ہوا تو پرائم منسٹر شہباز شریف مولانا صاحب کے پاس پہنچے، اس کے بعد چکزئی صاحب کے گھر مشترکہ اعلامیہ آیا تو کانفرنس کو روکا گیا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے نا کہ جو حکومت ہے وہ متحدہ اپوزیشن سے خوفزدہ ہوتی ہے، تو متحدہ اپوزیشن کو متحد کرنا پی ٹی آئی کیونکہ سب سے بڑی جماعت ہے، لہٰذا ذمہ داری بھی ہماری ہوگی کہ ہم باقیوں کو ساتھ لے کے ایک سیکنڈ، لیکن فیصل صاحب جب بھی آپ کے کوئی مذاکرات شروع ہوتے ہیں یا آگے بڑھتے ہیں، جناب علی امین گنڈاپور صاحب ایک بیان دے کے سارا کچھ سیبوٹاج کر دیتے ہیں، تو کیا علی امین گنڈاپور کی ایک سیٹ اتنی زیادہ اہم ہے کہ اس کی خاطر پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی اندر بیٹھے رہے ہیں، بانی چیئرمین جو ہیں، پی ٹی آئی خود بھی مسائل کا شکار رہے لیکن علی امین گنڈاپور کے تحفظات برقرار رہیں گے؟ اور کیا ہے وہ خود جان بوجھ کے تو سبوٹاج نہیں کرتے معاملے کو؟ نہیں، جان بوجھ کے تو ظاہراً نہیں کرتے، لیکن وہ پولیٹیکل آپ ارشاد صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوکل مخاصمت ہوتی ہے، مخالفت ہوتی ہے، وہ کافی دیر سے دونوں ایک ہی ضلع کے ہیں، ایک ہی جگہ سے کانسٹیٹوئنسیز ہیں، لیکن میں یہ بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ میں نے علی امین صاحب سے خود بھی ریکویسٹ کی تھی اور عمران خان صاحب کو میسج دیا تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی پالیٹکس سے اوپر آ کے آپ کو سوچنا ہے۔ وہ وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے اور پی ٹی آئی کے سیکنڈ موسٹ جو پرومیننٹ لیڈر ہیں، تو ان کا جو کانڈکٹ ہے ظاہر ہے وہ بالکل ہی ایسا نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی جو ایک پالیٹکس ہے یا ان کو جو جیل میں ہے اس میں پرابلم ہو، بلکہ ان کا تو تمام اینڈیورز جو ہیں وہ اس طرح سے سیاسی بھی اور غیر سیاسی بھی یہ گفتگو جو ہے وہ کیونکہ بلنٹ آدمی ہے، بڑا کھلا ڈلا آدمی ہے، لیکن سیاسی جو ڈیلیکیسیز ہیں یا اخلاقیات ہیں وہ متقاضی ہوتی ہیں کہ آپ گفتگو میں متوازن رہیں اور معتدل رہیں، اسی سے کامیابی ملتی ہے۔ نہیں، لیکن اس کا جواب کیا دیا علی امین گنڈاپور صاحب نے؟ یہ بھی تو ہمیں ہمارے ناظرین نہیں وہ پولیٹیکل معاملات ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حل ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی
خاص بات نہیں ہے. اور مولانا صاحب کی بھی پولیٹیکل بات ہے, لیکن وہ ظاہر ہے مولانا صاحب عمران خان صاحب سے جو ہے وہ کوئی ریزرویشنز ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی جلدی شیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. ہوپ فلی یہ جو الائنس کا جو معاملہ ہے تیزی سے آگے بڑھا لیا جائے گا. نہیں, یہ ریزرویشن کیسے شیئر ہوں تو گی؟ یہ ہے کہ ریزرویشن سے زیادہ شرائط جو مولانا کی ہیں وہ زیادہ سخت ہیں. ریزرویشن شاید ایڈریس ہو جائیں, لیکن جو شرائط ہیں وہ آپ نہیں مان رہے, اس لیے معاملہ نہیں, کوئی ایسی خاص شرائط نہیں اچھا کہ جن کو جو حل نہ ہو سکے. اچھا نہیں, وہ اتحاد کی قیادت تو چاہتے ہوں گے نا؟ سر اتحاد کی قیادت کے لیے ارشاد عارف صاحب, وہ ہمارا تو عمران خان صاحب جیل میں ہے, تو یہ اتحاد کا اپنا مسئلہ ہے. اتحاد کی ساری جماعتیں بیٹھ کے جو بھی اتحاد کی سربراہی کرنا چاہے گا, پی ٹی آئی کو تو ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو عمران خان صاحب باہر ہوں تو پھر تو ہم اپنا بالکل جس انگریزی میں کہتے ہیں we'll put our foot down کہ بھئی ان کے علاوہ تو کوئی ہمیں سربراہ قبول نہیں ہے. یا وہ نہیں ہے تو پھر پی ٹی آئی میں کوئی ایسی شخصیت ہے نہیں جو کہ اتحاد کی سربراہی کر سکے, میری نظر میں تو نہیں ہے. لیکن اگر عمران خان صاحب نہیں ہوتے تو اتحاد کے پھر باقی پارٹیاں جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر سکتی ہیں. یہ کوئی اتنی زیادہ بڑی جو ہے وہ بات تو ہے نہیں کہ اتحاد کی ظاہر ہے سربراہی جو ہے وہ ایک جماعت جو ہے اس کا پولیٹیکل وزن یا اس کی پریزنس جو ہے وہی ڈیسائیڈ کرے گی. اور آپس میں چغزئی صاحب ہیں, مولانا صاحب ہیں, یہی بزرگ ہیں, اور خاقان صاحب ہیں, اور دوسری پارٹیاں بیٹھ کے آپس میں فیصلہ کر لیں گی. نہیں, لیکن کامران مرتضیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ایک مطالبہ 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی بھی ہے, جو ہم تو نہیں مانتے کیونکہ ہم نے تو اس کے حق میں ووٹ دیا ہے. تو کیا واقعی یہ کوئی ہے رکاوٹ؟ نہیں, 26ویں آئینی ترمیم میں جو عدلیہ سے متعلق شرائط ہیں وہ جو شکیں ہیں ان پہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے, ان کو اسٹریم لائن کیا جا سکتا ہے. ہم آزاد عدلیہ چاہتے ہیں, اور اس وقت کیونکہ ہماری طرف کے جو وکیل تھے وہ اس میں شامل رہے تو سینیورٹی کا پرنسپل اگنور ہوا ہے. اس میں بھی کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے. وہ پہ بیٹھ کے وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں, 26ویں آئینی ترمیم تو ان کا ایک مناسب کا ایک اچیومنٹ ہے. جس طرح سے پہلے ایک مسودہ آ رہا تھا وہ تو کافی ڈریکونین تھا, لیکن اس چیز کو مزید جو ہے وہ کر لیا جائے گا. اس وقت تو 3 نکات ہیں. وہ پاکستان میں آئین کی بحالی ہے, جمہوریت کی بحالی ہے, آزاد عدلیہ کا قیام ہے جو کہ ہیومن رائٹ وائلیشن اس کے بغیر رک نہیں سکتے. آزاد میڈیا جو ہے وہ ضروری ہے, اور یہ جو قانون کی حکمرانی ہے, یہ ہم 3 معاملات ہیں. ہمارے کیسز یا ہماری رہائی تو کوئی ایسے بنیادی شرط بھی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں فیصل صاحب کہ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کے ساتھ جو وکلاء کی ملاقات ہوئی اس میں بشریٰ بی بی نے وکلاء کی کارکردگی پہ عدم اطمینان کیا. کیا صرف ہدف آپ سے آپ کو سائیڈ لائن ہونا تھا, یا وہ باقی تمام لوگ جن پہ عدم اطمینان تھا وہ سارے کے سارے سائیڈ لائن ہو گئے؟ یہ پرانی بات ہے, کل ملاقات ہو جائے گی, دیکھ لیں گے کیا صورتحال بنتی ہے. ابھی کا سٹیٹس نہیں, ابھی کا سٹیٹس تو وہ پھر آگے کوئی فردر ملاقات نہیں. پیچھے منگل کو ہوئی ہے, آدھا گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے, تو اس میں وہ معاملات جو ہے جس کو وہ کوئی اتنا امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے. وہ تو کلائنٹ اور لائرز کے بیچ میں ہے, اٹ ول بی سارٹڈ آؤٹ, اور کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. ایگزیکٹ شکوے کیا ہیں بشریٰ بی بی کے کارکردگی پہ؟ نہیں, ان کے شکوے نہیں تھے. ان کا ایک گلا جو میں سمجھتا ہوں جائز تھا کہ وہ پارٹی کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ جو ہونی چاہیے. وہ کیونکہ لیڈر جیل میں ہے تو پارٹی باہر ان ایکٹیو ہے, اور انہوں نے جس طرح سے معاملہ کو اٹھانا چاہیے تھا وہاں سے, کیونکہ عمران خان صاحب اگر خود ٹویٹ نہ کریں, خود بیان نہ دیں, خود بات نہ کریں تو پھر بات بنتی نہیں ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز کو, خاص کر پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ تو اگریسو ہمیشہ رہی ہے, فرنٹ فٹ پہ رہی ہے. تو اس کی جو ایکٹیویٹیز جو سے کوئی اڈیالہ کے بعد جو کہ کہا بھی گیا تھا, لیکن وہ پارٹی کے اندر کوئی مشاورت چل رہی ہے, اور یہ بات اب ظاہر ہے پارٹی یعنی اس کا مطلب ہے جو قانونی کارکردگی ہے وکلاء کی, آپ کی, سلمان اکرم راجہ کی, یہ گوہر علی خان, اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض جو ہے ان کی پولیٹیکل سٹرگل. نہیں, دیکھیے جو قانونی معاملات ہیں نا وہ تو یا سلمان صفدر دیکھتے ہیں یا جیل سے متعلق میں دیکھتا ہوں. اس میں ایک آدھا کیس ہے جو پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات نہیں ہو پا رہی. وہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کیونکہ وقت نہیں ملتا, اور ظاہر ہے میڈیا پہ آنے میں اور ان کا نیریٹو بیان کرنے میں معاملہ ہوتا ہے, تو وہ ہم ظاہر عباس سے ہمارا بڑا اچھا وکیل ہے,
تو کل وہ بھی ہوں گے میٹنگ میں, تو یہ بات ہو جائے گی, کیونکہ باقی جو تقریباً معاملات ہیں وہ تو سارے میں نے سارٹ آؤٹ کرا دیے ہیں. صرف ایک معاملہ رہ گیا تھا پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات کا, وہ بھی ایک ملاقات میں نے GHQ اٹیک کیس کے دوران جنید اکبر کی, عالیہ حمزہ کی, عاطف خان, شاہ فرمان, حافظ فرحت احمد بچر صاحب کی, ان کی میں نے کروا دی تھی. تو ایک آدھی ملاقات بیچ میں وہی میں نے کروائی, اس کے علاوہ تو ان کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے. تو مجھے عمران خان نہیں, صاحب نے اب کہا یہ تو قانونی ہو گیا نا فیصل صاحب, یہ تو قانونی ہو گیا. جو سیاسی معاملہ ہے, کیا جو آپ کی ریئل پارٹی لیڈرشپ ہے, بشریٰ بی بی, عمران خان, وہ اس بات پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن میں آپ کا انٹر پارٹی الیکشن والا معاملہ بھی ہے, اس لیے بیرسٹر گوہر کو آگے پیچھے چھیڑا بھی نہیں جا سکتا, اور سیکرٹری جنرل جو ہیں ان پہ اور بھی بہت سے لوگوں کے ریزرویشن ہیں. اگر یہ پولیٹیکل پرفارمنس کسی اور کی ہوتی اور اختیار ہوتا بدلنے کا, تو یہ لوگ بدل دیے جا چکے ہوتے ہیں. دیکھیے, اب یہ تو پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے, میڈیا پہ ڈسکس تو ظاہر ہے نہیں کروں گا میں کبھی بھی, وہ تو مناسب بات نہیں ہے. وہ بٹوین عمران خان صاحب اینڈ پارٹی لیڈرشپ ہے, میرا کامنٹ کرنا مناسب ہی نہیں. اچھا, تو بہرحال پرفارمنس سے وہ مطمئن نہیں ہے, پولیٹیکل جو اس وقت تک کی کارکردگی ہے اس سے متعلق ریزرویشن تھے بانی پی ٹی آئی کے بھی اور بشریٰ بی بی کے بھی. دیکھیے, یہ بات کل کے بعد دوبارہ کلیئر ہو جائے گی, لہٰذا اس پہ بھی کامنٹ جو ہے وہ نہ ہی کرنا مناسب ہے. پھر میری ناراضگی ہو جاتی ہے, لڑائی ہو جاتی ہے. شیر افضل مروت کا بھی ذکر ہوا کیا اس گفتگو میں؟ وہ تو کہتے ہیں اب اگر میں نے جنگ چھیڑ دی تو پھر ڈیمیج ہوگا, اور کولیٹرل ڈیمیج سے بانی پی ٹی آئی بھی متاثر ہو سکتے ہیں. شیر افضل صاحب کو ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. میں نے اعتراض کا مشورہ دیا, میں نے کہا ان کی رہائی کے لیے آپ کام کریں, آپ کی تو پہچان ہی پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی کے بغیر تو ہم لوگ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو جس کی جو پہچان ہے, میں جو آج کل جو آپ کے مہمان ہوں, مدعو آپ کرتے ہیں, اللہ کے بعد عمران خان صاحب نے یہ موقع دیا ہے, انہوں نے یہ پہچان دی ہے, ورنہ تو وکیل تو پاکستان میں 2 لاکھ کے قریب ہے. جی ٹھیک, فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کا, ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اجازت دیجیے.